ایک کون سا ہے؟ یہ والا الحمدللہ۔ یار اس بابے نے بات سمجھنی نہیں، اپنی سی ڈی چمکانے کے لیے مولویوں کی آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیتے تم لوگ۔ اب جب تک اوپر نہیں کرو گے میں شروع نہیں کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر، ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس محترم مولانا علامہ عبدالرحمن شاہین صاحب حفظہ اللہ، فیصل آباد کے اس
29 چک کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم تکمیل صحیح بخاری کی تقریب کے عنوان سے آپ کے علاقے میں جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، ہم دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ اب زیادہ پنجاب کے دورے ہوتے ہیں، یہاں میں کچھ خرابیاں دیکھتا ہوں۔ آپ لوگ سر پہ لٹو ہوتے ہیں اور سر پہ سر دھنتے ہیں، الفاظ پہ بالکل بھی غور نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے مجھ سے پہلے کسی نوجوان لڑکے سے آپ نے ایک نظم سنی، اس میں قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہیں، ان مقطعات کے معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے مختلف اعضاء وہ ترجمے کے طور پر لیے گئے۔ مثلاً واللیل سے مراد حضور کی زلفیں، والفجر سے مراد چہرہ، یاسین سے مراد صحرا، طٰہٰ سے مراد تاج۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے بندو، آپ اہل حدیث ہو، بریلویوں سے باتیں سن سن کے آپ بھی تقریباً آدھے بریلوی ہو چکے، پھر تو سب کچھ کھاؤ، 40ویں بھی کرو، 7ویں بھی کرو، سب کچھ کرو، کیوں مسجد الگ بنائی ہوئی ہے؟ بریلویوں کی مسجدیں ہم سے بڑی ہوتی ہیں، آپ سارے اس میں کھپ سکتے ہیں، الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف آمین اور رفع الیدین یقین مانی ہے ہمارے اندر رہ گئی ہے، باقی سب کچھ مٹ چکا ہے۔ ایک جگہ میں پنجاب میں گیا، وہاں ایک لڑکے نے نظم پڑھی، تم کراچی والوں کے آگے نظم پڑھواؤ ہی نہیں تاکہ برائیاں نکلے ہی نہیں۔ اب وہ نظم کا مفہوم یہ تھا، پنجابی میں تھی وہ، کہ اگر تو میری بات مانے تو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اگر تو میری بات مانے تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں، ماں کے مرنے سے پہلے مر جائیں، ماں کے مرنے سے پہلے تو مر جائیں۔ اور بھی اس طرح کے جملے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ ماں کا مرنا یا بیٹے کا مرنا یہ ان دونوں کے اپنے اختیار میں ہے؟ کبھی نانا دادا بیٹھے ہوتے ہیں، پوتے نواسے فوت ہو جاتے ہیں، اور کبھی پوتے نواسے نانا دادا کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ یہ پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، اب یہ مشورہ دینا کہ اگر میری بات مانے تو ماں کے مرنے سے پہلے مر جائے، تو پہلے مر جائیں، تو یعنی اب ماں مر نہیں رہی اور میں اس مشورے پہ عمل کر کے پہلے مرنا چاہتا ہوں، تو کیسے مروں گا؟ مجھے بتائیے، خودکشی کروں گا۔ تو آپ یہ دنیا کو نیک مشورہ دے رہے ہیں؟ خودکشی کرنے والے پر جنت بھی حرام۔ آپ اہل حدیث سٹیج سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے اوپر جنت حرام کرو۔ پھر دوسری بات، اگر ماں سے پہلے بیٹا مرے گا تو دکھ کسے ہوگا؟ ماں کو۔ اور اگر ماں پہلے مرے گی تو دکھ کسے ہوگا؟ بیٹے کو۔ گویا تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ وہ جوان بیٹا دکھی نہ ہو، بوڑھی ماں دکھی ہو، جس کا پہلے خامند بھی فوت ہو چکا ہے، اب وہ بیوہ ہے، اسی بیٹے کے سہارے جی رہی تھی، اس نے بھی ناصر مدنی کا خطاب سن کر اس نے بھی خودکشی کر لی۔ اب اس بڑھیا کا بنے گا کیا؟
اللہ کے بندو، اہل حدیث بنو، صرف کہلواؤ نہیں، بنو۔ پھر بچے نے یہ بھی کہا ربیع الاول کے مہینے میں جس میں آپ کی ولادت ہوئی اور جس دن میں آپ کی ولادت ہوئی، پورے سال میں یہ افضل ہے، پورے سال میں یہ افضل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو میں نے تو نہیں پٹی پڑھائی نا آپ کو، تو جب آپ کو یہ پتا ہے تو آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ یہ غلط بات اہل حدیث کے اسٹیج سے جائے اور آپ برداشت کریں، یہ سلفیت نہیں ہے، یہ سلفیت نہیں ہے۔ پھر 12 ربیع الاول وہ دن اسے افضل قرار دیا گیا۔ مجھے بتائیے دنوں میں، دنوں کا سردار سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ، اور وہ دن پیر کا ہے۔ 12 ربیع الاول جس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے وہ پیر کا دن ہے، اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جمعہ ہے۔ میرے بھائیو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ ہم صرف اہل حدیث کہلاتے، اہل حدیث ہوتے نہیں، کہلاتے۔ ہونا بہت مشکل کا۔ اہل حدیث ہوتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک ایک بات کی قیمت چکاتے تھے، ایک ایک بات کی قیمت چکاتے تھے۔ ہمیں تو ملا ہے نا مفت میں، پکی پکائی کھیر ملی ہے، ہم نے اپنا کھا لی ہے، ہماری نہ اس پہ محنت لگی، نہ کوئی پیسہ لگا، نہ خون پسینہ صرف ہوا، بس ابا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، بچپن میں ماں باپ نے ختمہ نہ کروا دیا، گائے کا گوشت گھر لے آئے، گائے کا گوشت بھی کھانے لگے، لہذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بس اب تو بہت سارے ہندو بھی گائے کا گوشت کھانے لگے، جب بکرا مہنگا ہوا نا گائے کا گوشت کھانے لگے۔ میرے بھائی، اسلام ہونے کے لیے کچھ تقاضے ہیں۔ بہرحال مجھے محترم عبد الرحمن شاہین حافظہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ حجیت حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ یہ چونکہ یہ باتیں سنی تھیں، میں تو اکاڑوی کے منہ پہ کہنے سے باز نہیں آتا، چہ جائے کہ اس کی پیٹھ پیچھے میں اس کی رعایت کروں۔ تو یہ ہر اہل حدیث کے اندر یہ جوہر موجود ہونا چاہیے، وہ غلط بات سننے کا خود کو عادی نہ بنائے، نہ غلط بات سنے نہ غلط بات کہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے اپنا رسول، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی ذمہ داریاں بتلائیں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی حیثیت نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین کی مانتے ہیں کہ جس طرح ڈاکیا آتا ہے چٹھی دے کر چلا جاتا ہے، اس لفافے کو کھولنا، خط کو کھول کر پڑھنا، پھر گھر والوں کو سمجھا کر جانا، یہ ڈاکیے کی ذمہ داری میں شامل نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی ذمہ داری قرآن پہنچانا نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلی بات پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ان کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔
توحید کے قصے سناتا ہے، آخرت کی فکر دلاتا ہے، ایمانیات کی بات کرتا ہے، کفر اور شرک سے ان کو بچاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے ان کی زندگیوں کو دھوتا ہے، کفر سے پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، گمراہی سے پاک کرتا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کے منصب میں یہ بات شامل ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری ذمہ داری یہ، ڈاکیا تو لفافہ تھما کے چلا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس آسمان سے آئی ہوئی چٹھی کو پڑھانا بھی ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ والحکمہ، اس کا ترجمہ تفسیر جو اللہ کے حبیب نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کر کے بتلائی، وہ بھی دنیا تک پہنچانا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آج بے شمار باتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے پیغمبر کے آنے سے پہلے، ہمارے پیغمبر کے سمجھانے سے پہلے، ہمارے پیغمبر کے سکھانے سے پہلے تم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ ہمارے پیغمبر نے آ کر کے تمہیں جنت کی راہ پہ ڈالا، تمہیں دوزخ کی راہ سے الگ کیا، ہدایت اور گمراہی کا فرق بتایا، توحید اور شرک میں امتیاز پیدا کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر ہمارا پیغمبر نہ آتا، آج تک تم گمراہی کی دلدل میں ہوتے اور تمہیں دوزخ سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس پیغمبر کے ذریعے ہم نے بچایا۔ اور پھر قرآن، اللہ رب العالمین جو جگہ جگہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے قرآن کو ہم نے تیری تفہیم کے لیے آسان کیا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ کوئی ہے سمجھنے والا؟ آج قرآن کو نہ سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا عذر ہے ہمارے پاس۔ وہ عذر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میاں کیا کروں، کیسے سمجھوں، میری زبان پنجابی ہے، اردو ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، قرآن تو عربی میں ہے، میں کیسے سمجھوں؟ مجھے بتائیے، آپ کا ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، وہ یہاں سے سعودی عرب چلا جائے کمانے کے لیے، یا دبئی چلا جائے کمانے کے لیے، ان دونوں ملکوں کی، علاقوں کی، وہاں کی جو مادری اور قومی زبان ہے وہ کیا ہے؟ عربی ہے۔ وہاں چلا جائے، آپ کو فون کرتا رہے، پیسے بھجواتا رہے، ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں۔ 1 سال تک تو فون بھی کرتا رہا، پیسے بھی بھجواتا رہا۔ 1 سال کے بعد پیسے آنا بھی بند ہو گئے، فون آنا بھی بند ہو گیا، اور آپ فون کرتے ہیں تو اس کی سم بھی بند ملتی ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 8-9 مہینے ہو گئے۔ ظاہر بات ہے آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کو نیند بھی نہیں آتی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ اچانک اس کا فون، سم، سب کچھ بند کیسے ہوگا؟ آپ اس کے ملنے جلنے والوں سے پوچھتے ہیں جو سعودی عرب میں یا دبئی میں ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار میرے جنید بیٹے کا کوئی پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں چاچا ہم نے بھی بہت عرصہ ہو گیا اسے کہیں دیکھا نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ ڈاکیوں کو پکڑتے،
یار میرے بیٹے جنید کی کوئی چٹھی تو نہیں آئی. وہ کہتا ہے ہماری تو ڈیوٹی ہے، جب بھی چٹھی آئے گی میں خود دروازہ بجا کر آپ کو دے کر جاؤں گا، آپ کو پوچھنے کی مجھ سے ضرورت نہیں، میں خود پہنچاؤں گا. آخر ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، بیٹا وہی اکلوتا تھا، وہ چلا گیا. بیوی نے کھانا بنایا، دسترخوان پہ لگایا. جنید کا ابا بھی بیٹھ گیا، اماں بھی بیٹھ گئی. ابھی کھانا شروع کیا ہی تھا، پہلا نوالا توڑا تھا، باہر دروازے پر دستک ہوئی اور یہ پوسٹ مین کی آواز تھی کہ جنید کے ابا جس چٹھی کا تمہیں انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی. یہ 8-9 مہینے بعد یہ چٹھی آئی ہے. اب ایمانداری سے بتائیے آپ اندر سے کیا جواب دیں گے کہ بھائی ابھی ہم کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا لیں پھر ہم لیں گے، تھوڑا انتظار کرو. آپ ایسا بولیں گے؟ نہیں بولیں. کھانا تو آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، پہلے جاننے کی کوشش کریں گے، بھاگے بھاگے جائیں گے، دروازہ کھولیں گے، چٹھی لے کر آئیں گے. چٹھی جب اندر لائے، ابھی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ سب سے پہلے لفافہ پھاڑتے ہیں، اندر سے خط نکالتے ہیں. جب خط کھولا تو بچہ چونکہ ایک عرصے سے سعودیہ میں تھا، یا اس نے خود لکھا یا کسی سے لکھوایا، وہ خط عربی میں تھا. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرا ابا عربی نہیں جانتا، پنجابی کے سوا کوئی زبان اسے آتی نہیں ہے، پھر بھی اس نے خط عربی میں لکھوا کے بھیجا. اب ایمانداری سے بتائیے آپ نے کھولا، سوائے السلام علیکم ورحمت اللہ کے اور کوئی بھی بات آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کے اندر. اب آپ کیا کہیں گے؟ بیوی سے کہیں گے کہ اس کمبخت نے تو خط ہی ایسی زبان میں لکھا ہے جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جا اس کو تندور میں ڈال دے. ایسا بولیں گے؟ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے کوئی بھی ادھر عربی ٹیچر ہو، عالم ہو جو عربی جانتا ہو، کوئی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہو. آپ بیگم سے کہیں گے بیگم بس تو کھانا کھا لے، میں یہ خط پڑھوا کے آتا ہوں، میں یہ خط پڑھوا کے آتا ہوں. اب آپ خط کے ترجمے کے لیے ایک عالم کو اور عربی جاننے والے کو تلاش کرتے ہیں، وہ ملتا ہے، آپ خط پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کے بیٹے کی چٹھی ہے، اور اللہ کی چٹھی جو بندوں کے نام 1400 سال سے آئی ہے آپ کے پاس، اور اس لیے پڑی ہوئی ہے اور نہیں کھولی گئی کہ یہ اس زبان میں ہے جو زبان میری نہیں ہے. بیٹے کی چٹھی بھی تو اس زبان میں تھی جو زبان آپ کی نہیں ہے، اس کے لیے بھی تو آپ نے جتن کیا. فرق صرف یہ ہے وہ آپ کا بیٹا تھا اور رب سے آپ کا کیا رشتہ ہے. وہ بیٹا تھا اس لیے ہم ترجمے کراتے پھر رہے ہیں، اور یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے. میرے بھائیو، تھوڑا درد پیدا کرو اپنے اندر، درد پیدا کرو، سلفیت کا درد پیدا کرو، اللہ سے رشتہ اور تعلق جوڑو. اور یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ آپ کے اقوال و فرامین، آپ کے افعال، اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا. گویا قرآن مجید ایک ایسا پرندہ ہے جس کے پر حدیث ہے، جس کے پر حدیث ہے. بہت ساری باتیں ہیں
آج یار لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، جو اس فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں قرآن میں تو آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر توجہ لگا کر اس کو سنو. تو وہ آیت حدیث کے خلاف ہے. اب ہم قرآن کو چھوڑیں گے؟ کون کہہ رہا ہے قرآن کے چھوڑنے کو؟ لیکن جو مطلب اللہ کے رسول نے لیا اس آیت کا، اس قرآن کا، آپ اس سے زیادہ اچھا اور صحیح مفہوم تو نہیں لے سکتے نا. بے شک نبی مکرم نے اس آیت کے ہوتے ہوئے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. ترمذی شریف میں فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ، اس کی نماز ایسے ہے جیسے اونٹنی نے کچا بچہ گرایا ہو، وقت سے پہلے کچا بچہ جس کا بچنا بھی ممکن نہیں، وہ یعنی بیکار، حمل وقت سے پہلے گر گیا بیکار، اور وہ نامکمل ہے، وہ بچہ بھی ناقص ہوتا ہے. ٹانگیں جڑی ابھی نہیں بنی، ہاتھ تھوڑے تھوڑے بنے ہوئے، انگلیاں نہیں بنی، ٹانگ تھوڑی بنی ہوئی ہے، پاؤں نہیں بنے، ادھورا بچہ، ناقص بچہ، وہ کس کام کا؟ یہ اس نماز کا حال ہے جس نماز میں فاتحہ نہ ہو. اب وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے تو لہٰذا قرآن اول ہے، حدیث بعد میں ہے. دیکھیے یہ بھی ان لوگوں نے ایک فتنہ ڈالا ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث. اللہ کی قسم شریعت نے کہیں بھی کبھی بھی یہ فارمولہ نہیں دیا کہ پہلے قرآن پھر حدیث. حجت کے مسئلے میں، استنباط کے مسئلے میں، دلیل کے مسئلے میں قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں، بے شک کوئی فرق نہیں. اور قرآن اور سنت میں جو کتابوں کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور بات بھی اللہ کی ہے. الفاظ بھی اللہ کے، بات بھی اللہ کی. حدیث میں بات اللہ کی ہے، الفاظ کی تزیین و آرائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے. آپ نے اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، وہ حدیث ہے، اور اللہ کی بات کو اللہ کے الفاظ میں بیان کیا، وہ قرآن مجید ہے. اس کو وحی مطلوبی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی غیر مطلوبی کہتے ہیں. قرآن کو وحی جلی بھی کہتے ہیں، حدیث کو وحی خفی بھی کہتے ہیں. لیکن حجت کے اعتبار سے فرق نہیں. آپ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا آج کسی عالم سے، مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے اور اس کے ذہن میں فوری طور پر کوئی حدیث آئے تو وہ اس حدیث کو روکے رکھے، پہلے قرآن میں کوئی آیت تلاش کرے. اللہ نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ پہلے وہ قرآن میں ڈھونڈے، قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھے. یہ مقلدین نے یہ تفقہ اور یہ فقاہت ان کی ہے، اسلام کی یہ فقاہت نہیں ہے کہ رکو حدیث پہلے بیان نہ کرو. امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر امام تھے. ان کے دور میں ایک خاتون فوت ہوئی علاقے میں، بستی میں، اور پوری بستی میں ایک ہی عورت تھی جو خواتین فوت ہوتی تھی تو ان کو غسل دیتی تھی. عورتیں ایک تو ویسے کمزور دل کی ہوتی ہیں، ڈرتی بہت ہیں. میت کے گھر میں اکثر عورتیں جاتی نہیں ہیں کہ اسرائیل بھی وہیں کہیں آس پاس ہوگا، پھر میرے کو دیکھ لے گا، پھر آج اس کو دفن کریں گے، دوسرے دن میرے گھر آ جائے گا. تو وہ اس لیے نہلاتا کوئی نہیں عورت. ایک کوئی اور عورت تھی، وہ کسی وہابی مولوی کی بیوی ہوگی، نہیں ڈرتی ہوگی.
تو اتفاق سے جب اس کے پاس محلے والے گئے کہ فلاں گھر میں فلاں کی بیوی فوت ہوئی ہے تو آپ آ کے غسل دے. اس نے کہا غسل تو میں دے دوں گی، پہلے مجھے مسئلہ بتاؤ کہ میں ان دنوں اپنے ایام مخصوص سے یعنی حالت حیض میں گزر رہی ہوں، تو میں تو ناپاک ہوں. غسل تو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ میت کو پاک کیا جائے، تو میں ناپاک ہاتھوں سے اسے کیسے دھلا سکتی ہوں؟ پہلے یہ مسئلہ علماء سے پوچھ کر بتاؤ کہ میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں. اگر دے سکتی ہوں تو میں آ جاتی ہوں، اگر نہیں دے سکتی تو پھر کسی اور کا انتظام کرو. لوگ مختلف علماء سے پوچھ رہے ہیں. کچھ سے پوچھیں وہ کہے دے سکتی ہے، وہ پوچھیں دلیل، وہ کہیں دلیل تو پتہ نہیں ہے، بس ہمارا دل کہتا ہے دے سکتی. کچھ پوچھیں نہیں دے سکتی، وہ پوچھیں دلیل، بولے دیکھو یہ ناپاکی کی حالت ہے، نماز روزہ یہ بھی نہیں کر سکتی تو غسل کیسے دے گی، لہذا نہیں کر سکتی. دلیل کسی کے پاس. اب یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق اور یہ شوق بھی اہل حدیث کو عطا کیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اس بات کی دلیل کیا ہے. سبحان اللہ. اصحاب الرائے کے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کو جرت ہی نہیں ہوتی کہ عالم سے کوئی شاگرد کوئی جا کر کے دلیل پوچھے. وہ پوچھیں گے الو کا پٹھا، میں تیرا استاد ہوں، میں نے جو کہہ دیا جائز ہے یہی دلیل ہے، تو مجھ سے اور دلیل مانگتا. بھئی وہ دلیل عالم سے نہیں مانگے گا تو کیا جاہل سے مانگے گا؟ وہ پوچھے گا. یہ حدیث کا مزاج. بچہ پوچھتا ہے. اللہ کی پناہ اگر مولوی صاحب مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نمازیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے، توبہ، اس کو تو محلہ ہی چھوڑنا پڑ جائے گا. اتنے مفتی آ جائیں گے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تھے. ایک کو میں نے کیا جی اجتماعی دعا ممبر پہ اللہ کے رسول نے تو ممبر پہ مانگی تھی نا، آپ تو مصلی پہ مانگ رہے. اللہ کے رسول نے تو ممبر پہ مانگی تھی، تو آپ بھی پھر ممبر پہ چڑھ کے مانگو نا، آپ مصلی پہ کیوں مانگ رہے؟ عجیب مزاج. کچھ ہم حد سے بھی آگے نکل گئے. ایسی بحث کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا. میت گھر میں پڑی ہوئی، غسل دینے والا کوئی نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے تو وہ ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے کہ لوگوں نے کہا حضرت بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، دن کے 9-10 بجے سے عورت فوت ہوئی ہے، ابھی تک اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں، جو غسل دیتی ہے وہ حالت حیض میں ہے، اور کچھ مولوی کہتے ہیں غسل دے دو، کچھ کہتے ہیں نہیں دو. ہم نے دلیل پوچھی تو وہ کوئی کہتا ہے دلیل تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہی دل کہتا ہے کہ دے سکتے ہو، یہی دل کہتا ہے کہ نہیں دے سکتے. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دے سکتے. اب انہوں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا دلیل ہے، دے سکنے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے، جس جگہ آپ کھڑے تھے اس جگہ سے جائے نماز کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ ادھر کھڑی ہوئی تھی جدھر جائے نماز رکھی ہوئی تھی. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ یہ جو جائے نماز ہے یہ مجھے اٹھا کر دو تاکہ میں نماز پڑھوں. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں، گویا میرے تو ناپاک ہاتھ ہے، جائے نماز تو پاک چیز ہوتی ہے، پاک کپڑا ہے، اس پہ آپ ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک، حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے. حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. اب امام ابو ثور کے ذہن میں قرآن کی آیت نہیں آئی، سوال کرتے ہی سب سے پہلے حدیث آئی اور انہوں نے اسی بیس پر فتویٰ دے دیا. دلیل میں، حجت میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں. پہلے پیچھے کی بات مقلدین نے گھڑی ہے، پہلے پیچھے کی کوئی قید نہیں ہے.
اب آپ دیکھو آپ کے گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں اس پیریڈ سے وہ بھی گزرتی ہیں، کیا وہ ان ہاتھوں میں ان دنوں میں آٹا نہیں گونتی؟ گونتی ہے نا؟ وہ یہ تو نہیں کہتی مولوی صاحب آج آپ خود گوندو، میں تو حیض کی حالت میں، خود گونتی ہے نا، روٹی بھی خود پکاتی، پھر کھاتی بھی اپنے ہاتھوں سے ہے۔ محبت زیادہ ہو تو مولوی صاحب کے منہ میں بھی نوالا دے دے گی۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں بھی نوالا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی کبھی یہ صدقے بھی کیا کرو مولویو، یہ صدقے بھی کیا کرو، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ حدیث جو ہے یہ بالکل اسی طرح حجت ہے، بلکہ بعض موقعوں پر بظاہر لگتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں کہتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہ جو پہلا میتہ ہے، مردار اس کو کہتے ہیں جو جانور بھلے حلال ہو، بکری ہے، بھیڑ ہے، مرغی ہے، دمبا ہے، چترا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، کوئی بھی حلال جانور ہو، لیکن آپ اس پہ تکبیر نہ پڑھیں، تکبیر پڑھے بغیر وہ مر جائے، چاہے ٹرک کی ٹکر سے مرے، چھت سے گر کر مرے، رسا گلے میں گھٹ کر مرے، آپس میں لڑیں اور کوئی غلط جگہ پہ سینگ لگ جائے تو مرے، بیمار ہو کر مرے، آپ ذبح نہ کریں، وہ مر جائے بغیر تکبیر پڑھے، وہ حرام ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ وہ حرام اور مردار۔ مجھے بتائیے حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا چلو شیعہ بھی، وہ کچھ مچھلیاں نہیں کھاتے لیکن جو کھاتے ہیں اس پر میرا سوال بنتا ہے، یہ سارے جب بھی ہم مچھلی کھاتے ہیں ایمانداری سے بتائیے آپ مچھلی کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اور قرآن کہتا ہے حرام ہے۔ مچھلی آپ کو مدینے والے نے کھلائی ہے، قرآن تو کھانے ہی نہیں دیتا، مچھلی آپ کو مدینے والے نے کھلائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو موتیں اللہ کے رسول نے انہیں مردار کہہ کر نام لے کر کہا، یہ اللہ نے تم پر حرام کیے ہیں، حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، جسے اردو میں تو ٹڈی کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مکڑی۔ مکڑی ہم کہتے ہیں وہ جو جالا والی ہوتی ہے، وہ نہیں، یہ وہ مکڑی جو فصل تباہ کرتی ہے۔ جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، فصلیں، درختوں کے پتے سب کھا جاتے، اس سے بھی تکبیر نہیں پڑھنی پڑتی، پکڑو، سر پکڑ کے ادھر پھینکو، آگ پہ سیکو، نمک ڈالو اور کھا جاؤ، بہترین ذائقہ ہوتا ہے اس کا، کھمبی کی طرح، کچھ کھمبی کی طرح۔ اب دونوں چیزیں بغیر تکبیر کے، قرآن کہتا ہے حرام ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے یہ حلال ہے۔ آگے ہے والدم، خون۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو ذبح کے وقت جو اس کا خون نکلتا ہے، بہتا ہے، نکل کے عرب دور جاہلیت میں ذبح کرتے وقت اس کا جو خون نکلتا تھا اس کو برتن میں لے کر گرم گرم پی جاتے تھے، کہتے تھے اس سے بڑی طاقت آتی ہے، بندہ پہلوان بنتا ہے، پی جاتے تھے۔ قرآن نے آ کر اسے حرام کیا، اس خون کو۔ ہاں البتہ جب ذبح کے بعد خون بہتے 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 جانور ٹھنڈا ہو جائے اور خون بہنا بند ہو جائے، پھر اس کے گوشت کے اندر جو خون جم گیا ہے وہ آپ بغیر دھوئے بھی اگر گوشت پکائیں گے تو وہ حلال ہے، لیکن جو خون بہا ہے وہ آپ پر ٹوٹلی حرام ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے حبیب نے فرمایا تلی اور کلیجی، آپ نے فرمایا دونوں جمے ہوئے خون ہیں اور اللہ نے تم پر حلال کیے۔
قرآن کہتا ہے خون حرام ہے، اور کوئی تخصیص نہیں کی کہ کون سے والا حرام ہے کون سے والا حلال۔ نبی مکرم نے تخصیص کی کہ اس حرام میں کلیجی اور تلی کا جمع ہوا خون شامل نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ پھر قرآن مجید نے جہاں محرم رشتے بیان کیے ہیں کہ بہن حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالات، یہ چوتھے پارے کا بالکل آخر ہے۔ یہ حرمت والے جو رشتے بیان کیے قرآن نے، اس میں ایک یہ بھی ہے لا تجمعوا بین الاختین، کسی ایک بندے کے نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا کسی ایک بندے کے نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک شخص اپنی بیوی سے شادی کر کے اور اس بیوی کی بہن یعنی سالی سے شادی نہیں کر سکتا اس کے ہوتے ہوئے۔ ہاں وہ مر جائے یا اسے طلاق دے دے، پھر اگر اس کے ماں باپ راضی ہیں اس کی بہن دینے کو تو دے دے، لیکن پہلی بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا دو بہنیں جمع نہیں کر سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بہنیں بھی جمع نہیں کر سکتا، اس بیوی کی بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتا، اس بیوی کی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتا۔ یہ جو دو اضافی رشتے نبی مکرم نے بیان کیے قرآن میں نہیں ہے۔ پھر جس چیز کو مقلدین نے حلالہ بنایا، قرآن کہتا ہے جب کسی عورت کو الگ الگ موقعوں کی 3 طلاقیں ہو جائیں، حنفی کہتے ہیں الگ الگ موقع کی ضرورت نہیں، بس لفظ جب 3 پورے ہو جائیں، حالانکہ قرآن کے صریحاً خلاف۔ الطلاق مرتان، 2 موقع ہیں جس کے بعد بیوی حلال رہتی ہے۔ مرہ کہتے ہیں مرتم بعد مرتن، یہ مرتان ہے، ایک کے بعد وقفہ ہوگا پھر دوسری ہوگی۔ 2 سجدے کیسے ہوں گے؟ فرض کیا ایک سجدہ 3 منٹ کا ایک بندے نے کیا، پھر دوسرا سجدہ بھی اس نے 3 منٹ کا کیا، بیچ میں 3 منٹ کا اس نے گیپ کیا، دونوں سجدے ملا کے کتنے منٹ کا سجدہ ہو گیا؟ 6 منٹ۔ ایک دوسرا بندہ سجدہ کرتا ہے اور 6 منٹ کا سجدہ کرتا ہے، بیچ میں اٹھتا نہیں، یہ کتنے سجدے؟ ایک سجدہ۔ اب 2 کیوں نہیں ہے حالانکہ اس نے 6 منٹ لگائے؟ 2 اس لیے نہیں ہے کہ پہلا جو جھکنے لگا ہے سجدہ کیا ہے اس نے، وہ تسلسل ہے، اس میں گیپ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، وقفہ کریں گے تو دوسرا آئے گا۔ جیو ٹی وی پر پروگرام تھا، کئی سال پرانی بات ہے، اور اتفاق سے 2 سال مفتی عبدالقوی نے بھی، آپ کے ملتان والے جو ہیں، وعلیکم السلام، اس نے بھی پروگرام کیا۔ تو جب میں نے یہ بات بیان کی تو کہنے لگا جی ڈاکٹر صاحب، یعنی عامر لیاقت صاحب سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی 1 تھپڑ مارے گا تو 1 گنا جائے گا، 2 مارے گا تو 2 گنے جائیں گے، 3 مارے گا تو 3 گنے جائیں گے، یہ کیسا ہوگا 3 تھپڑ مارے گنے 1؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، ان سے پوچھو جب یہ نکاح پڑھاتے ہیں کتنی دفعہ پوچھتے ہیں؟ ہم تو ایک ہی دفعہ میں کام چلا لیتے ہیں، یہ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ میں نے کہا 3 دفعہ پوچھا ہے، اس سے پوچھو نکاح 1 ہوا کہ 3 ہوئے؟ کہنے کہ وہ تو نکاح تو ایک ہی بات کو پوچھا، کوئی بات ہے بھلا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو 3 الگ الگ مجلسوں میں طلاق دی اس کو حرام قرار دے دی۔ اب قرآن کہتا ہے حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ اب آیت جو ہے اس سے انہوں نے مفہوم یہ نکالا آرٹیفیشل نکاح، 1 گھنٹے کے لیے کسی سے نکاح کر دیا
اماں باہر بیٹھی ہے، ابا باہر بیٹھا ہے، بھائی جوان باہر بیٹھے ہیں، بہنیں بھی باہر بیٹھی ہیں. وہ 1 گھنٹے والا نکاح کر کے کمرے کے اندر لے جاتا ہے، کنڈی لگا لیتا ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، پسینہ پہنچتا ہوا گھنٹے بعد باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے میں نے اسے طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی. کراچی کے اندر ایک پٹھان اسی بات پر اہل حدیث ہوا. اس نے باپ سے، جب وہ اندر ہیں، اور اس نے باپ سے پوچھا ابا یہ بتاؤ کہ کیا یہ اسلام ہے؟ ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے وہ ہماری بہن کو اندر لے کے گیا. وہ کہہ رہا ہے بیٹا نکاح ہوا ہے، حلال ہو رہی ہے، نکاح ہوا ہے. شریعت نے جس چیز پر لعنت کی ہو، لعنت والے کام سے کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی. لعنت والے کام سے آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پر خدا کی لعنت، دونوں ملعون ہیں. اب ایک چیز کو، کپڑے کو پلیدی لگی ہو، اسے پیشاب سے دھوئیں یہ پاک ہو جائے گا؟ لعنت والا کام کسی ناجائز چیز کو جائز کر ہی نہیں سکتا. اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، قرآن کہتا ہے پہلے خامند کے لیے حلال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح دوسرے سے کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ نکاح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، قرآن کے صریحاً خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، پہلے خامند کے لیے حلال ہونے کے لیے صرف نکاح ہونا کافی نہیں ہے، ہم بستر ہونا بھی شرط. اور قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں ایک ہی شرط ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ جس پہلے خامند نے مجھے طلاق دی تھی نا، میں دوبارہ اسی کے پاس جانا چاہتا ہوں، نئے والے کے پاس نہیں رہنا چاہتی. آپ نے پوچھا کیا عذر ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس تو بالکل ایسے ہے جیسے اس نے دوپٹے کا ایک پلو نکالا اور وہ نکال کے آپ کو دکھایا، گویا اس آدمی میں جو دوسری شادی میں نے کی ہے مردانہ قوت ہی نہیں. آپ نے فرمایا تو پہلے خامند کے پاس نہیں جا سکتی، پہلے خامند کے پاس نہیں جا سکتی، اس لیے کہ دوسرے خامند نے تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کی، لہذا تو حلال ہی نہیں. قرآن کہتا ہے صرف نکاح کرنے پر ہو جائے گی. اب ان سے پوچھو جو ہمیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سناتے ہیں، ان سے پوچھو بس نکاح کرو اور طلاق لے لو، کمرے میں بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب ان کے فلسفے ہیں، یقین مانو. پھر بعض دفعہ ایسے واقعات آئے کہ جس سے نکاح حلالے کے لیے کیا نا، عورت کو وہ زیادہ پسند آ گیا پہلے والے اصلی خاوند سے، وہ زیادہ پسند آ گیا. وہ تو پاؤں پڑ گئی اس کے کہ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، تو مجھے طلاق نہیں دینا، تو مجھے طلاق نہیں دینا. ان لوگوں نے عدالت میں کیس کر دی. فرض کر لیا وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کا نام نتھو تھا، پہلے والے کا نام خیرہ تھا. عدالت میں کیس کیا، پہلے خاوند نے، خیرے نے. جج صاحب نے پوچھا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ بولے نتھو جو ہے میری بیوی کو طلاق نہیں دیتا. اس نے کہا پاگل آدمی، بیوی تیری ہے تو نتھو کیسے طلاق دے گا؟ اپنی بیوی کو تو ہی طلاق دے گا، بیوی کو نتھو کیسے طلاق دے گا؟ عجیب ان کے مذہب ہے. اور اب اس ڈر سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ پہلے طلاق نامے پر اس دوسرے خاوند سے سائن کرواتے، طلاق نامے پر نکاح سے پہلے سائن کرواتے کہ بعد میں مکر نہ جائے. اچھا اب نکاح نہیں ہوا، طلاق پہلے ہو گئی، تو طلاق تو ہوتی ہے نکاح والی کو، اس نے طلاق کس کو دی ہے؟ اچھا، اور اگر نکاح سے پہلے بھی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو نکاح ہوا ہے اس کو تو طلاق ہو چکی. عجیب فلسفے ہیں ان لوگوں کے، عجیب فلسفے. میرے بھائیوں،
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک اس کے ساتھ نہیں ملاؤ گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے یارانہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی اور محبت قائم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر مان کر، قائد مان کر، رہبر مان کر مجھے آگے کر لو، خود میرے پیچھے نقش پا پر چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، تمہیں جو تمہارا مقصود ہے وہ مل جائے گا میرے نقش قدم پر چلنے سے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ناو پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سرے سے چھوڑے کھڑا ہے۔ آپ ان سے پوچھو تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ آپ جس کسی بھی پوچھو گے تو وہ جواب دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہاتھ چھوڑے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، پیٹ پہ باندھے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، سینے پر باندھے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پوچھو تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پوچھو تو کیوں کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اونچی آمین والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، دل میں کہنے والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، نہ پڑھنے والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، 20 تراویح والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، 8 تراویح والا بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ارے کبھی آپ نے رب سے بھی پوچھا کہ الہ العالمین دنیا نے تجھے راضی کرنے کے اتنے طریقے بنا رکھے ہیں، تو ہمیں بتا کہ تو کس طرح راضی ہوتا ہے؟ آج تک اگر نہیں پوچھا تو رب العالمین سے آج پوچھئے، اللہ جواب دیتا ہے ان کنتم تحبون اللہ۔ اے دنیا والو اگر واقعی تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کو قائد مان کر اس کے اسوے پر، اس کے نقش پا پر، وہ زمین پہ چلتا ہوا جو اپنے نقش پا چھوڑتا چلا ہے، تم انہی نقش پا پہ اپنے قدم رکھ کر چلتے چلے آؤ، نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں الہ العالمین ہم تو بڑے مطلبی لوگ ہیں کہ دنیا میں جس سے بھی یاری اور تعلق بناتے ہیں اس نیت سے بناتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بیٹے بیٹی کی شادی پر دوست کام آ جاتے ہیں، خوشی غمی میں دوست کام آ جاتے ہیں۔ اگر تیرے محبوب کے نقش قدم پر چل کر تجھ سے ہم نے دوستی بنا لی، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا، صرف اس بات سے کہ تم میرے نبی کے پیچھے چلے تھے۔ یغفر لکم ذنوبکم۔ ارے کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میاں صرف گناہ بخشوانے کے لیے نبی کی پیروی کیوں کروں؟ وہ تو بہشت کے دروازے سے گزرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فلاں دہلیز پر ماتھا ٹیکنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ تیری بھول ہے،
واللہ غفور رحیم، میرے در کے سوا کہیں بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک اکیلا میں ہوں جو تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے دروازے پر ایک مرتبہ تو صحیح، تو گلے کرتا ہے کہ میری دعاؤں کو رب العالمین قبول نہیں کرتا، میرے دروازے پر ایک مرتبہ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن میرے آگے پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنی ندامت کے دو اتھرو بہا تو صحیح۔ اے میرے بندے، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے پکار کے تو دیکھو، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر کے لے آؤ اور میرے دروازے پر آؤ، ایک مرتبہ زبان سے بولو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اب تک میں بھولا رہا۔ اللہ کہتا ہے وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم زمین سے آسمان تک اپنے گناہ کر کے میرے پاس لے آؤ، میں تمہارے گناہوں سے بھی دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ تو صحیح، ہم اہل حدیثوں کی ایک ہی دعوت ہے، عبادت اللہ رب العالمین کی کرو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرو۔ مجھے جو وقت ملا تھا مکمل ہوا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔